الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وإذ اعتزلتموهم فما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وقلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. سورہ کہف آیت نمبر 11. فضربنا ہم نے ڈال دیا اعلی پر آذانہم ان کے کانوں پر فی الکہفی پردے سنین عددہ کئی سال. فی الکہفی غار میں سنین عددہ کئی سال. تو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تو ہم نے ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا انہیں سلا دیا. یہ ایک چند نوجوانوں کا قصہ ہے پیچھے بیان ہو چکا ہے. تو تاکہ جو ہے وہ نوجوان تھے کہ ایمان لے آئے تو انہوں نے جو ہے وہ اپنی مشرک قوم کے سامنے جو ہے نا توحید کا اظہار کیا. تو ان پر ظاہر ہے وہ جو مشرک بادشاہ تھا اس نے ان پر جو ہے وہ ان سے بادشاہ سے پناہ لی تھی ایک غار میں. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اسی غار کے اندر جو ہے ان کے کانوں پر جو ہے پردہ ڈال دیا سلا دیا. ان کی پریشانی ختم ہو جائے گھبراہٹ دور ہو جائے. نیند سب سے اچھا علاج ہے. نیند جو ہے پریشانی کا سب سے اچھا علاج ہے اور وہ اپنی پریشان مشرک قوم سے بھی محفوظ ہو جائے. تو عربی زبان میں کوئی سو جائے تو اسے کہتے ہیں ضربا علی آذانہ، اس کے کانوں پر پردہ ڈال دیا ہوا. اگرچہ نیند میں جو ہے وہ آنکھوں اور دوسرے اعضاء پر بھی پردہ ہوتا ہے مگر جو ہے سب سے آخر میں
کانوں کا سننا بند ہوتا ہے، انسان گہری آنکھیں پہلے بند ہو جاتی ہیں، ہم غور کرتے ہیں کہ کانوں میں آواز آتی رہتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کئی سال گنتی کے کئی سال ان کی عادت کا شمار بھی آگے آئے گا کہ پھر اللہ تعالیٰ 12ویں آیت میں کہہ رہا ہے ثم بعثناہم، پھر ہم نے انہیں کھڑا کر دیا، اٹھا کر کھڑا کر دیا، لنعلم، تاکہ ہم جانیں ای الحزبین، کون سا گروہ جو ہے وہ احصیٰ لما لبثوا امدا، دونوں گروہ میں سے اس انتہائی مدت کو جو انہوں نے گزاری کس نے زیادہ یاد رکھا۔ تو یہ باسا کا معنی جو ہے نا کسی چیز کو ساکن ہو اسے حرکت میں لانے کو کہتے ہیں، تو یہ لفظ مردہ کو زندہ کرنے اور سوئے ہوئے کو جگانے کے لیے بھی آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ہم نے انہیں اٹھا دیا کہ ہم جانے کے سونے والوں میں سے جو دو گروہ تھے ان میں سے کون سے گروہ کو زیادہ یاد ہے، تو یہ احصا کو اسم تفضیل مانے نا، احصا زیادہ یاد رکھنے، کس نے زیادہ یاد رکھا ہے، تو یہی معنی راجع ہے۔ اور تو اگر احصا کو ماضی معروف قرار دیں تب بھی دونوں گروہ میں سے کون ہے جس نے اس مدت کو یاد رکھا جو وہ ٹھہرے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو تو گزشتہ اور موجودہ ہر چیز کا علم ہے کہ کیا ہوا، تو یہ علم کہ یہ کام ہو چکا ہے، تو یہ اس وقت بھی ہوتا ہے جب وہ کام واقعہ ہو جائے، اور پہلے بھی اللہ تعالیٰ کو تو پہلے سے ہی ہوتا ہے علم، تو اللہ تعالیٰ کا کہنے کا مطلب ہے کہ اپنے علم کے مطابق اس کا واقعہ ہونا جان لیں۔ اور نحن نقص علیک، ہم جو ہیں وہ ان کا واقعہ بیان کرتے ہیں، نقص بیان کرتے ہیں علیک آپ پر، نبا اہم ان کا واقعہ، بالحق صحیح، تو انہم یہ چند نوجوان تھے، انہم بے شک وہ، فتیاتن چند نوجوان تھے، آمنو ایمان لیا بربہم اپنے رب پر، وزدنا اور زیادہ کیا ہم نے ہم ان کی ہدن ہدایت کو۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت جو ہے وہ واقعہ مشہور تھا لیکن اس میں خرافات اور غلط باتیں تھیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ٹھیک واقعہ، نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ان کا صحیح واقعہ تیرے سامنے بیان فرما رہے ہیں۔ تو کہ وہ حافظ ابن کثیر نے جو ہے نا لکھا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہ چند نوجوان تھے، اور نوجوانوں میں بوڑھوں کی نسبت حق کو قبول کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں، تو آج بھی اس دور میں بھی ہم دیکھیں جو نوجوان طبقہ ہوتا ہے نا وہ ہماری دین کی باتوں کو زیادہ قبول کر لیتا ہے، بدعات کو ختم کرنے میں، ان کا رد کرنے میں، اگر ہم دین کے داعی کی حیثیت سے ہم اگر بات کریں نا، تو جو نوجوان طبقہ ہے نا وہ زیادہ بات کو حق بات کو قبول کرتا ہے، جو پرانے تھوڑے بزرگ لوگ ہیں وہ تو نہیں، مطلب وہ کہتے ہیں بس وہی بات ٹھیک ہے جو جس پر ہم عمل کر رہے ہیں نا، جو ہم نے اپنے والدین کو یا ان سے پچھلوں کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو وہ کہتے ہیں وہی بس بات ٹھیک ہے۔ تو چند نوجوان تھے، نوجوان میں بوڑھوں کی نسبت حق کو زیادہ قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے والے اکثر نوجوان تھے۔ قریش کے بوڑھے اپنے دین پر ہی باقی رہے، کو بہت کم ہی جو ہیں وہ ایمان لائے، تو کئی ائمہ جو ہیں وہ امام بخاری رحمہ اللہ نے وزدناہم خدا، تو اور ہم نے جو ہے وہ ہدایت میں زیادہ کر دیا، انہوں نے استدلال فرمایا کہ ایمان زیادہ ہوتا ہے اور کم بھی ہوتا ہے، اہل سنت کا مستقل عقیدہ ہے کہ ایمان جو ہے وہ زیادہ بھی ہوتا ہے اور کم بھی ہوتا ہے، عمل سے زیادہ عمل کرتے ہیں ایمان بڑھتا ہے، عمل تھوڑا کم کر دیں تو ایمان کم ہو جاتا ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے 8 آیات اور بہت سی احادیث بیان کی ہیں، تو اتنی واضح آیات اور احادیث کو پڑھ کر بھی کچھ لوگ نہیں ایمان لاتے، وہ کہتے ہیں کہ ایمان میں سب برابر ہے، تو ایمان نہ کم ہوتا ہے اور نہ بڑھتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بھی ایمان اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سب کا ایمان برابر ہے، تو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر سمعنا وآمنا کہیں۔ آمنوا بربہم، جو ایمان لانے والے تھے چند نوجوان تھے، اپنے قوم کے اونچے طبقے سے ان کا تعلق تھا، تو ان کے کھانے منگواتے ہوئے سب سے ستھرا کھانا رکھنے والے شخص سے کھانا منگوانے کی فرمائش سے ظاہر ہو رہا تھا، تو ان کی قوم اور جو بادشاہ تھا وہ مشرک تھا، بت پرست تھا، یہ لوگ بت پرستی کو چھوڑ کر اپنے رب کی توحید پر جو ہے وہ اور خالص ایمان لے آئے تھے، اس پر ڈٹ گئے تھے، اور ان کی خاطر جو ہے وہ عزیز و اقارب، اپنا مال گھر بار وطن چھوڑ کر ہجرت کر گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اور زیادہ ہدایت اور ایمان سے نوازا۔ تو اس میں ہمارے لیے بھی یہ سورہ الکہف میں
کہ ہم اس دور میں بھی دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ ایمان جو ہے وہ شروع ہوا تو اجنبی تھا، اور ایک وقت آئے گا کہ دوبارہ سے اجنبی ہو جائے گا، تو فطوبی للغرباء، ان اجنبیوں کے لیے خوشخبری ہے۔ تو ہم بھی ایک اجنبیت کی ایک غار میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ ہم جب توحید کی بات کرتے ہیں، ہم جب کتاب و سنت کی بات کرتے ہیں، تو اپنوں کے درمیان جو ہے وہ ارد گرد شرک ہے۔ ہمارے یہاں کلمہ پڑھنے والے ہیں لیکن شرک کرتے ہیں، بات بات میں بدعقیدگی ہے، تو ان کے سامنے حق بات کہنا اور پھر اس پر ڈٹ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ہدایت میں، اور دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت میں زیادہ ہی کرتا جاتا ہے، ہدایت کو بڑھاتا ہی جاتا ہے۔ اور پھر جب اس کا اجر اللہ تعالیٰ ہمیں روز قیامت دے گا، تو روز قیامت مصیبتوں پر صبر کرنے والوں کو جزا دی جائے گی، تو عافیت میں رہنے والے تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کھالیں کینچیوں سے ادھیڑ جاتی۔ سنن ترمذی میں ہے 2402 نمبر پر، امام البانی نے اس کو جو ہے وہ حسن کہا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے سورہ کہف میں ایک بہت بڑا سبق ہے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں تو اس پر ڈٹ جائیں، یعنی بدعات کو چھوڑ دیا ہے، اپنی قوم کو تقلید کو چھوڑ دیا ہے۔ ہمارے جو بڑے کرتے ہیں، نماز کا سنت طریقہ سیکھ لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے کے مطابق نماز پڑھنی سیکھ لی ہے، تو اس پر ڈٹ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور زیادہ ہدایت دے گا۔ اور اگلی آیت ہے کہ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، یہ ہے ہماری قوم جس نے اس کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں۔ لولا یاتون، تو وہ کیوں نہیں پیش کرتے، علیہم ان پر، بسلطان بین، کوئی واضح دلیل، کوئی صاف دلیل کیوں نہیں پیش کرتے۔ فمن ظلم، تو کون ظالم ہے، ممن افترا، جو افترا باندھے، جھوٹ باندھے، اللہ، اللہ پر، کذبا، جھوٹ۔ تو توحید کے اعلان پر انہوں نے اکتفا نہیں کیا تھا، قوم کے فعل کا بھی رد کیا کہ یہ ہماری قوم کے لوگ اللہ کے سوا اور کسی کی عبادت کی دلیل نہیں پیش کرتے، تو یہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں جو شرک کرتے ہیں۔ تو شرک، اب مشرکین سے دلیل کا مطالبہ کیا گیا۔ عموماً قرآن میں جو ہے وہ مشرکین توحید کے لیے دلیل مانگتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کے لیے دلیل مانگتے ہیں، منکرین دلیل مانگتے ہیں، لیکن یہاں پر توحید کا اعلان کرنے والے ان سے دلیل مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دلیل مانگ رہا ہے کہ یہ دلیل دیں کہ بھئی وہ شرک کیوں کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو پکارنا یہ صرف ایک جھوٹ ہے، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں کہ بھئی یہ اللہ ہی کے پیدا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اختیارات دیے ہوئے ہیں، یہ بھی مختار ہیں کائنات کا نظام چلانے میں، اللہ تعالیٰ کے شریک ہیں۔ اور پھر جھوٹ بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم تو عبادت اللہ ہی کی کرتے ہیں، ان کو تو ہم خوش کرتے ہیں تاکہ یہ خوش ہو کر اللہ سے سفارش کریں، یعنی مانگتے تو ہم اللہ ہی سے ہیں، بس ہم ان کو خوش کرنے کے لیے۔ اور وہ پوری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس بات سے بھری ہوئی ہیں کہ شرک ہے کیا، اصل میں عبادت میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا شرک ہے، نظر نیاز غیر شرعی جس سے منع فرما دیا گیا وہ ماننا جو ہے وہ شرک ہے، اس پر عمل کرنا شرک ہے۔ تو وہ ہر وہ کام کرتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے برعکس ہے، اور وہ شرک میں شامل ہے۔ پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ اللہ ہی نے ہمیں جو ہے وہ ان کو پیدا کیا ہے، تو ہم ان کو جو ہے وہ خوش کر رہے ہیں، تو اس سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا، اور یہ سراسر جو ہے وہ ان کا بہتان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، جب تم الگ کنارہ کش ہو گئے، الگ ہو گئے ان سے، وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور ان سے جن کی یہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں، تو فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو کسی غار میں بیٹھو جا کے، يَنشُرْ لَكُمْ، اللہ تعالیٰ پھیلا دے گا، اور ربکم، تمہارا رب تمہارے لیے، من رحمتہ، اپنی رحمت میں سے، وَيُهَيِّئْ لَكُمْ، اور تمہارے لیے بنا دے گا، کر دے گا، من امرکم، تمہارے کام میں، مرفقہ، سہولت جو ہے وہ مہیا کر دے گا۔ تو اس قوم اور بادشاہ میں سے جب کسی نے بھی دعوت نہیں قبول کی تو انہوں نے مشورہ کیا کہ جب لوگوں سے اور معبودوں سے علیحدہ ہی ہو گئے تو یہاں رہ کر جان اور ایمان بچانا مشکل ہے، تو کسی پہاڑ کے کھلے غار میں پناہ لے لو۔ کھانا پینا اور ضروریات زندگی تو ہجرت جب اللہ تعالیٰ کی وجہ سے کی جاتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز مہیا کر دیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہجرت جو ہے وہی ہے جو
اللہ کے لیے کی جائے، اور جو نکاح یا روزگار کے لیے ہجرت کرے تو وہ ہجرت نہیں شمار ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرے گا۔ سورہ نساء میں بھی ہے کہ باہمی مشورے سے یہ فیصلہ کر کے وہ ایک غار میں بیٹھے، جب نیند غالب آ گئی تو وہ سو گئے۔ تو جب معاشرے میں رہ کر دین پر عمل ممکن نہ رہے تو ہجرت کے لیے پہاڑ ہی بہترین مقام ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریب ہے کہ مسلمانوں کا بہترین مال چند بکریاں ہوں گی جن کو لے کر وہ پہاڑوں کی چوٹیوں اور بارش کے مقامات کے پیچھے پھرتا رہے گا، اپنے دین کو فتنوں سے بچانے کے لیے بھاگتا پھرے گا۔ یہ بخاری میں ہے 19 نمبر پر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے وہ پہلے شعیب ابی طالب میں پناہ لی تھی ایک گھاٹی میں، اور پھر جو ہے وہ جب کفار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کا منصوبہ بنا لیا تھا تو آپ جو ہیں وہ ہجرت کر گئے تھے، اور پھر مدینہ پہنچنے سے پہلے غار ثور میں چھپے تھے۔ سورہ توبہ میں بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کفار سے محفوظ رکھا تھا۔ تو بعض لوگوں نے اس سے عزلت یعنی لوگوں سے علیحدگی کو اختیار کرنے کا استدلال کیا ہے، حالانکہ اصحاب کہف نے کفار سے علیحدگی اختیار کی تھی، اپنوں سے نہیں۔ تو آپس میں تو وہ اکٹھے ہی رہتے، تو اس میں علیحدہ ہو جانے کا مطلب جو ہے وہ جو بدعقیدہ لوگ ہیں یا ان سے علیحدہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو ان سے اپنے مسلمان بہن بھائیوں سے قطع تعلقی کر لیں، قطع رحمی کر لیں۔ ان کے درمیان رہ کر جو ہے وہ ہم نے اپنے دین اور ایمان کو محفوظ کرنے کے لیے ایک مضبوط جو ہے وہ غار بنا لینی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب ہماری نیت ہوگی نا کہ ہم توحید کی اور سنت کی غار میں رہیں گے تو اللہ تعالیٰ خود بخود ہمارے لیے جو ہے وہ آسانیاں پیدا کرتا جائے گا۔ ہم ان لوگوں کے درمیان رہ کر بھی توحید اور سنت کی غار میں مضبوط اور محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تو اسلام میں رہبانیت کی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ مومن جو مسلمانوں کے ساتھ رہتا ہے اور ان پر ملنے والی آزمائشوں پر صبر کرتا ہے تو وہ اس مومن سے بہتر ہے جو نہ کہ مسلمانوں کے ساتھ رہتا ہے اور نہ ان سے کی طرف سے ملنے والی آزمائشوں پر صبر کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ دعوت دین میں اور دین پر عمل کرنے میں اپنوں کی جانب سے آنے والی جتنی ہمارے راہ میں رکاوٹیں حائل ہیں، ان رکاوٹوں کے نتیجے میں جو اذیتیں ملتی ہیں اس پر ہمیں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہے وہ ہمارے اجر میں اضافہ کرے، ثابت قدم رکھے، ہم دل برداشتہ نہ ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔